السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ الحمد للہ الذی کتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفزیہ والسر عنده علانیہ۔ الحلال ما احل والحرام ما حرم والدین ما شرع والامر ما قضى۔ الخلق خلق والعبد عبد وهو الله رؤوف رحیم۔ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الى الله باذنه وسراجا منیرا۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وعلى اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا سفیان واللہ لتموتن ثم لتبعثن ثم لیدخلن محسنکم الجنہ ومسیئکم النار، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، 2 سال کے بعد، کیونکہ پچھلا سال کرونا کی وجہ سے ملاقات نہیں ہو سکی، اس سال اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں سے ملاقات کروا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے بزرگ ہیں، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ بھائی فیاض صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، جو ذریعہ بنے ہیں آپ نیک لوگوں سے ملاقات کا۔ باقی سارے بھائی آپ، میں نام تو سب کے نہیں جانتا، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، ہم تھوڑی دیر کے لیے یہاں آئے ہیں، جمع ہوئے ہیں، یہ سوچیں کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا ہے، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قیمتی راتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، یہ بہت مقدس رات ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آ چکا ہے، اپنے فرشتوں سمیت اللہ پہلے آسمان پہ ہے، اور ہمارے نبی نے فرمایا پوری رات اللہ پاک کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے، حل من تائب، کوئی ہے توبہ کرنے والا، کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا، حل من مستغفر۔ اللہ تعالیٰ یہ اعلان بذات خود کرتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے معافی مانگنے والا، کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگے، توبہ کرے اور میں اس کو معاف کروں، میں اس کی توبہ کو قبول کروں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بارش کی طرح اس وقت برس رہی ہے، لیکن چند بد نصیب ایسے ہیں جن کی اس رات کے اندر بخشش نہیں ہوتی۔ وہ کون ہے؟ تھوڑا تھوڑا میں بتا دیتا ہوں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ وہ کون ہے تاکہ ہمارے سامنے آ جائیں؟ ان میں سے ہم میں کوئی ہے تو توبہ کرے۔ معافی نہ ملنے کا مطلب کیا ہے؟ بخشش نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اگر وہ توبہ نہیں کرتے، اگر توبہ کرتے ہیں تو پھر اللہ معاف کر دیتا ہے، جتنا مرضی بڑے سے بڑا گناہ ہو، جب بندہ معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ پہلا آدمی جس بندے کی اس رات کے اندر بخشش نہیں ہوتی، وہ کون ہے؟ وہ مشرک ہے، شرک کرنے والا۔ جیسے مولانا بیان فرما رہے تھے ابھی آپ کے سامنے، شرک کرنے والا، اس بندے کی بخشش نہیں اس رات کے اندر۔ پچھلا جو مہینہ گزرا ہے وہ رجب کا مہینہ تھا، رجب کے مہینے کے اندر اللہ نے ہمارے نبی کو عرش پہ بلایا اور براہ راست اللہ تعالیٰ
تعالیٰ نے ہمارے نبی سے ملاقات کی. جب آپ واپس آنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو 3 تحفے عطا فرمائے. عام طور پہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ جی اللہ نے نماز والا تحفہ آپ کو عرش پہ عطا فرمایا ہے. یہ ہم عام طور پہ سنتے ہیں. 2 اور بھی ہیں جو ابھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک تحفہ اللہ نے دیا 50 نمازیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب آپ کو 50 نمازیں دی جا رہی ہیں. تو ہمارے نبی تو اللہ کے حبیب تھے. حبیب کس کو کہتے ہیں؟ محبوب جو کہہ دے بس ٹھیک ہے. ہمارے نبی نے کہا یا اللہ ٹھیک ہے 50. ہمارے نبی نے کہا ٹھیک ہے. آگے آپ نے یہ نہیں کہا یہ تو زیادہ ہے, یہ تو یہ ہے, یہ تو وہ, چونکہ چنانچہ, یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا 50. ہمارے نبی نے فرمایا قبول. آپ لے کے واپس آ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے خود, لگتا ہے خود موسیٰ علیہ السلام کو آگے کھڑا کیا کہ میرا محبوب تو 50 لے کے جا رہا ہے, یہ خان گڑھ والے تو 5 نہیں پڑھیں گے, یہ 50 لے کے جا رہے ہیں تو کیسے پڑھیں گے. آگے اللہ نے خود موسیٰ علیہ السلام کو آگے کھڑا کیا. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ ملاقات کیسی رہی؟ کہا بہت اچھی. کہا کیا ملا؟ کہا اللہ نے 50 نمازیں تحفے میں عطا فرمائی ہیں. 50 نمازیں. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ نہیں پڑھیں گے, واپس جاؤ کم کروا کے آؤ. تو آپ واپس گئے, 5 کم ہوئی, باقی 45 رہ گئی. اللہ چاہتا ایک ہی دفعہ 45 معاف کر دیتا, 5 باقی رہ جاتی, لیکن 9 چکر لگوائے. 9 چکر لگوا کے 1-2 باتیں سمجھائی ہیں. سب سے پہلے نمبر پر تو یہ سمجھایا کہ 50 نمازیں دے کے اللہ نے یہ بتایا کہ ماں باپ کو جو اولاد پیاری لگتی ہے, ماں باپ کا دل چاہتا ہے بس میری آنکھوں کے سامنے ہی رہے, دور ہو ہی نہ. کیونکہ اللہ کو اس امت سے پیار تھا تو اللہ یہ چاہتا تھا بس مجھے سجدے ہی کرتے رہیں, مجھ سے دور ہو ہی نہ. پھر اللہ روٹی اپنے سے میں لگا لیتا. اگر 50 فرض ہو جاتے پھر روٹی اللہ اپنے سے میں لگاتا, پھر ہم نمازیں ہی پڑھتے, ہر آدھے گھنٹے بعد تو نماز ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا. دوسرا یہ سمجھایا کہ نماز اتنا عظیم و شان چیز ہے, کام کروانے کے لیے میرے حبیب تجھے بھی 9 چکر لگانے پڑیں گے. اور تیسرا اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی شان بتائی ہے, آپ کا مقام مرتبہ بتایا ہے کہ اے دنیا کے انسانوں دیکھو, اے شمس و قمر آج تو بھی دیکھ, ستاروں آج تم بھی دیکھو, سمندروں آج تم بھی دیکھو, پہاڑوں آج تم بھی دیکھو, وہ میرا عرش جہاں آج تک کوئی نہیں آیا, وہاں میرا محبوب کبھی آ رہا ہے کبھی جا رہا ہے, کبھی آ رہا ہے کبھی جا رہا ہے. تو اللہ نے ہمارے نبی کی شان بتائی, آپ کا مقام مرتبہ بتایا. تو آخر میں 5 رہ گئی. 9 چکر لگانے کے بعد 5 رہ گئی. جب 5 رہ گئی تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ 5 بھی نہیں پڑھیں گے, آپ واپس جاؤ. تو آپ نے کہا اب مجھے میرے اللہ سے شرم آتی ہے, بس اب میں واپس نہیں جاتا, کیونکہ 5 کم ہو رہی ہیں. اگر 5 بھی چلے گی تو پھر تو میری امت محروم رہ جائے گی. تو جب آپ واپس ہونے لگے تو پیچھے سے اللہ پاک کی آواز آئی کہ اے میرے حبیب ہم جو ایک دفعہ بات کر لیتے ہیں اس سے پھرتے نہیں ہیں. ہم نے 50 کہا تھا, اب آپ کی امت پڑھے گی تو 5 ہم ثواب 50 کا عطا فرمائیں گے. پڑھیں گے 5 اور ثواب 50 کا. تو یہ پہلا تحفہ جو اللہ نے عرش پہ بلا کے ہمارے نبی کو عطا فرمایا ہے وہ کون سا تحفہ ہے؟ نماز والا. سارے بولو, پڑھو نہ پڑھو بولو تو صحیح, کیڑا تحفہ؟ نماز والا تحفہ. نیت کرتے ہو انشاءاللہ 5 وقت پڑھیں گے, سارے بھائی نیت کرو انشاءاللہ. پہلا تحفہ اللہ نے یہ دیا. دوسرا تحفہ وہ کیا ہے؟ سارا قرآن زمین پہ اترا ہے, جبرائیل لے کر آیا اور زمین پہ ہمارے نبی کو دے گیا ہے. قرآن, پورے قرآن میں 2 آیات ایسی ہیں جو بغیر جبریل کے واسطے کے اللہ نے سامنے بٹھا کے عرش پہ براہ راست ہمارے نبی کو عطا فرمائی ہے. قرآن کی 2 آیات ہیں, 2 آیات. وہ کون سی ہیں؟ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے سورۃ البقرہ. یہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے. اس سورت کو الف لام میم سے شروع کرو, پڑھتے جاؤ. اس سورت کی جو آخری 2 آیات ہیں آمن الرسول سے لے کر آخر تک, یہ والی 2 آیات اللہ نے ہمارے نبی کو عرش پہ بلا کے سامنے بٹھا کے جبریل کو درمیان سے ہٹا کے
براہ راست اللہ نے یہ دو آیات ہمارے نبی کو عطا فرمائی ہیں۔ براہ راست یہ دو آیات اللہ نے دی۔ اب سب کا ترجمے کا وقت نہیں، میں آخری آیت کے کچھ حصے کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اس میں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب، ذرا توجہ کرا ایمان تازہ تھی سی، اللہ نے کہا اے میرے حبیب اپنی امت سے جا کے کہنا، کیا کہنا؟ کہ مجھ سے یوں دعا مانگا کرو۔ کیسے؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یوں مجھ سے دعا مانگا کرو۔ کیسے؟ ذرا غور کرنا، کیسے؟ کہ یا اللہ کبھی ہم سے ویسے غلطی ہو جائے گی، ہم کرنا نہیں چاہیں گے، ویسے غلطی ہو جائے گی، اور کبھی کبھی ہم جان بوجھ کے غلطی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب اپنی امت سے کہنا یہ مجھ سے یوں دعا مانگے کہ یا اللہ جب ہم سے ویسے غلطی ہو جائے اس وقت بھی معاف کر دینا، جب جان بوجھ کے غلطی کریں اس وقت بھی معاف کر دینا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یا اللہ کبھی ہم جان بوجھ کے غلطی کریں گے، کبھی ہم کرنا نہیں چاہیں گے، ویسے ہو جائے گی، تو یا اللہ ہمیں دونوں حالت میں معافی دینا۔ آگے کیا مانگا؟ ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، یا اللہ ہمیں وہ والے حکم نہ سنانا جو تو نے پچھلی قوموں کو سنائے، ہمیں اوکے اوکے حکم نہ سنانا، ہمیں سوکے سوکے حکم سنانا تاکہ ہم ان کے اوپر عمل کر سکیں۔ اللہ نے کتنا آسانی کر دی۔ پچھلی امت کے لیے یہ ہوتا تھا وہ صرف مسجد میں نماز پڑھ سکتے تھے، مسجد کے سوا کہیں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اللہ نے میرے اور آپ کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے، جہاں مرضی کھڑے ہو اللہ اکبر کہو اور نماز پڑھو۔ پچھلی امتوں کے لیے کیا ہوتا تھا؟ کپڑا ناپاک ہو گیا ہے تو اب اس کو کاٹنا پڑتا تھا۔ اس امت کے لیے کیا ہے؟ دھو کے دوبارہ پہن لو، جتنا مرضی دفعہ ناپاک ہو جائے دھوتے جاؤ پاتے جاؤ، دھوتے جاؤ پاتے جاؤ۔ اللہ نے کتنا آسانی کر دی۔ تو کہا پچھلی امتوں کو جیسے تم نے حکم سنائے تھے ویسے نہ سنانا، اور آگے یہ بھی مانگو کیا؟ ما لا طاقت لنا بہ، یا اللہ ہمیں ایسے مشکل اوکھے حکم نہ سناویں جن کے اوپر ہم عمل نہ کر سکے، سب کچھ سوکھے سوکھے سناویں۔ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں ہمارا ایک میراثی تھا، وہ اپنے بیٹے کو لے کے میرے پاس آ گیا، مجھے آ کے کہنے لگا مولانا صاحب یہ میرے پتر کو نوکری تو لوا دو۔ تو مولانا کہنے لگے میں کیا کچھ پڑھا ہوا ہے؟ انہیں کہ جی کوئی نہ پڑھا تھا، کچھ بھی نہیں۔ تو مولانا کہتے ہیں میں نے ایک میل والے سے فون پہ رابطہ کیا، میں نے اس کو کہا یار ایسے ایسے ایک بندے کو نوکری لگوانی ہے، تو وہ کہنے لگا اس کو بھیج دو، ہم اس کو لیبر میں رکھ لیں گے، لیبر میں۔ تو مولانا کہتے ہیں میں نے اسی زبان میں کہا کہ چاچا یہ کو بھیج رہے تھے وہ لیبر رکھ کینسل، وہ چلا گیا۔ تو 2 دن کے بعد دونوں باپ بیٹا آ گئے، دونوں باپ بیٹا۔ تو وہ مجھے آ کے کہنے لگا مولانا صاحب میں تو سمجھے کوئی لیبر بڑا افسر ہوں دے، انہوں تو میرے پتر کو بوریاں چوائیں، میراثی بھی بھلا بوریاں چاہ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے حبیب اپنی امت سے کہنا کہ یا اللہ سا تیرے میراثی ہیں، ساڑھے کو اوکھے کام نہیں تھی دے، ساڑھے کو سوکھے سوکھے کام کروا۔ اللہ نے کہا سوکھے سوکھے کام، سوکھے سوکھے۔ اب آئی مزدوری، تو کہا مزدوری پوری مانگنا، واعف عنا واعف عنا۔ اس میں 2 ترجمے ہیں، ایک ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ معافی دے، عفو، اصل عفو جو ہے نا عفو کہتے ہیں مٹی پاؤں، مٹی پاؤں اسادری سے آپ نے زمانے اور مٹی پاؤ سے مٹی پاؤ کہاں سے ہوتے مٹی پاؤ۔ تو کیا کہا یا اللہ ہمارے گناہوں پہ ایویں دی مٹی پا دے کے بلا کا نہیں نظر ہی نہ ہوئے۔ واعف عنا، یا اللہ بڑے گناہی معاف کر، واغفر لنا، یا اللہ چھوٹے گناہی معاف کر، وارحمنا، یا اللہ ساڈے اوتے رحم بھی کر، انت مولانا، یا اللہ تو ہی تا ساڈا ہے، تیرے سوا کوئی بھی ہے جو، وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، یا اللہ دنیا میں ساری قوموں کافروں کے اوپر بھی ہمیں عزت عطا فرما۔ یہ تحفہ اللہ نے براہ راست ہمارے نبی کو عرش پہ بلا کے سامنے بٹھا کے عطا فرمایا ہے۔ اور تیسرا تحفہ جو میں یہاں بتانا چاہتا تھا، بات یہ بھی بتا دیے 2 تحفے۔ تیسرا تحفہ جو اللہ نے سامنے بٹھا کے ہمارے نبی کو عطا فرمایا ہے وہ کیا؟
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب میرا آپ سے وعدہ ہے، میرا آپ سے وعدہ ہے، جو آپ کا امتی زنا کرے، شراب پیے، جوا کھیلے، رشوت لے، ماں باپ کی نافرمانیاں کرے، دھرتی گناہوں سے بھر کے آ جائے لیکن شرک نہ کرے، شرک نہ کرے، تو اے میرے حبیب میرا آپ سے وعدہ ہے جو آپ کا امتی شرک سے پاک زندگی گزار کے آئے گا میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں اس کو جنت عطا فرما دوں گا۔ جو شرک سے پاک زندگی گزارے گا وہ پکا جنتی ہے، جتنا مرضی گناہگار کیوں نہ ہو۔ نیک مشرک پکا جہنمی ہے، جتنا مرضی نیک کیوں نہ ہو، اور موحد ہو، اللہ کو جیسے مولانا نے تفصیل بیان کر دی میں اس طرف نہیں جاتا، وحدہ لا شریک مانے، نہ اس کی ذات میں کسی کو شریک کرے نہ اس کی صفات میں کسی کو شریک کرے، اس کو اکیلا مانے، احد مانے، صمد مانے، مالک الملک اکیلا ہے، ذوالجلال والاکرام اکیلا ہے، الرحمن ہے تو اللہ، الرحیم ہے تو اللہ، الملک ہے تو اللہ، القدوس ہے تو اللہ، السلام ہے تو اللہ، المؤمن ہے تو اللہ، المہیمن ہے تو اللہ، عزیز ہے تو اللہ، جبار ہے تو اللہ، متکبر ہے تو اللہ، خالق ہے تو اللہ، باری ہے تو اللہ، مصور ہے تو اللہ، غفار ہے تو اللہ، قہار ہے تو اللہ، وہاب ہے تو اللہ، رزاق ہے تو اللہ، مالک الملک ہے تو اللہ، ذوالجلال والاکرام ہے تو اللہ، مقصد ہے تو اللہ، جامع ہے تو اللہ، غنی ہے تو اللہ، مغنی ہے تو اللہ، مانع ہے تو اللہ، زار ہے تو اللہ، نافع ہے تو اللہ، نور ہے تو اللہ، ہادی ہے تو اللہ، بدیع ہے تو اللہ، باقی ہے تو اللہ، وارث ہے تو اللہ، رشید ہے تو اللہ، صبور ہے تو اللہ، حنان ہے تو اللہ، منان ہے تو اللہ، دیان ہے تو اللہ، الرحمن ہے تو اللہ، علم القرآن ہے تو اللہ، خالق الانسان ہے تو اللہ، علمہ البیان ہے تو اللہ، قل هو اللہ احد ہے تو اللہ، اللہ الصمد ہے تو اللہ، لم یلد ہے تو اللہ، ولم یولد ہے تو اللہ، ولم یکن لہ کفوا احد ہے تو اللہ۔ اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کچھ نہیں، جو تھا اللہ تھا، جو ہے اللہ ہے، جو ہوگا میرے اللہ کے جانے سے ہوگا۔ بچے دینے والا اکیلا، بچیاں دینے والا اکیلا، بلند کرنے والا اکیلا، پست کرنے والا اکیلا، ذلت دینے والا اللہ، عزت دینے والا اللہ، بادشاہ بنانے والا اللہ، فقیر بنانے والا اللہ، سب کچھ کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ اللہ۔ تو پہلا آدمی جس کی اس رات میں بخشش نہیں ہے وہ مشرک ہے، وہ شرک کرنے والا ہے، وہ شرک کرنے والا۔ اور دوسرا آدمی جس کی اس رات میں بخشش نہیں وہ ناحق قتل کرنے والا، ناحق قتل کرنے والا، ناحق قتل کرنے والا۔ میرے نبی نے فرمایا ساری انسانیت مل جائے، سارے جنات بھی مل جائیں، سارے فرشتے بھی مل جائیں، سارے نبی بھی مل جائیں، سارے ولی بھی مل جائیں، سارے ایک سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں، سامنے ایک انسان مظلوم کھڑا ہوا ہو، سب کی رائے ہو کہ اس کو قتل کر دو، اس کو مار دو، تو میرے نبی کا فرمان ہے اس ایک انسان کے بدلے میں سارے انسان، سارے جنات کو اللہ جہنم کی آگ میں ڈال دے گا، اس ایک کے بدلے میں۔ جس نے کسی کو ناحق قتل کیا، جب قیامت کے دن یہ آئے گا مقتول جو قتل ہوا ہے مظلوم، یہ قیامت کے دن جب آئے گا اس کا سر کٹا ہوا ہوگا، وہ تلوار سے مرا ہے، وہ خنجر سے مرا ہے، وہ تیر سے مرا ہے، وہ گولی سے مرا ہے، لیکن قیامت کے دن اس کا سر کٹا ہوا ہوگا، اس ہاتھ پہ ہوگا، یہاں ہاتھ پہ رکھا ہوا ہوگا اپنا سر، یہاں ہاتھ پہ مقتول، اور یہ ہاتھ قتل کرنے والے کے گریبان میں ہوگا،
یہ ہاتھ اپنے ہتھیلی پہ، سر ہتھیلی پہ، یہ ہاتھ قاتل کے گریبان میں، اس کو پکڑ کے یوں لائے گا اللہ کے دربار میں، آگے اپنا سر ایسے اونچا کرے گا اور اس کے گریبان کو جھٹکا دے کے کہے گا یا اللہ پوچھ اس ظالم سے اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا، ناحق قتل کرنے والا، اس کی بھی اس رات میں بخشش کوئی نہیں ہے۔ تیسرا آدمی جس کی اس رات میں بخشش نہیں ہے، شراب پینے والا، شراب پینے والا، شراب پینے والا۔ شادی ہو رہی ہے، پانی کا انتظام کیتے ہوئے یہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا کہہ رہا ہے، میرے نبی نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا لوگ شرابیں پیئیں گے، نام بدل بدل کر، نام بدل بدل کے شرابیں پیئیں گے۔ شراب پیتے پیتے جو مر گیا، شراب پیتے پیتے جو مر گیا، شراب پیتے پیتے جو مر گیا، دھیان سے سنیا ہے، شراب پیتے پیتے مر گیا، جہنمی جہنم میں جل رہے ہوں گے، ان کے جسم سے گند نکلے گا، پیپ نکلے گی، اس کو کٹھا کیا جائے گا، کڑھا میں ڈالا جائے گا، اس کے نیچے آگ جلائی جائے گی، وہ اتنا گرم ہوگا کہ ایک پیالہ بھرو 7 سمندروں میں ڈال دو تو 7 سمندروں کا پانی ابلنے لگ جائے گا، اور یہ خالص پیالے بھر کے شراب پینے والوں کو پلائے جائیں گے۔ میرا اللہ کہے گا پی پی، خان گڑھ دے تو بڑی شراب پیتی ہے، شادیاں دے ہوتے تو بڑی شرابہ پیتے ہیں، آج ذرا پی پی۔ دوسرا آدمی جس کی اس رات بخشش نہیں ہے، شراب پینے والا، شراب پینے والا، کوئی ہے تو توبہ کرے، کوئی ہے تو توبہ کرے۔ شراب پینے والا دنیا میں پیتے پیتے مر گیا، جنت کی شراب سے محروم ہو جائے گا، جنت کی شراب سے محروم ہو جائے گا۔ میرے اللہ نے سودا کیا ہے کہ بچ دنیا کی شراب سے، جنت میں آ، میں نے نہریں چلائی ہوئی ہیں تیرے لیے شراب کی۔ اور کیسی شراب ہے؟ ایک قطرہ ایسے انگلی پہ لگاؤ، آسمان پہ بیٹھ کے نیچے کر دو تو سارا جہان خوشبودار ہو جائے گا۔ اور پینے کے درجے قرآن بتاتا ہے، پہلا درجہ جنتی بھر رہے ہیں پی رہے ہیں، بھر رہے ہیں پی رہے ہیں، اور دوسرا درجہ وہاں جنت کی حوریں بھر کے پلائیں گی، جنت کے نوکر اور خادم بھر کے پلائیں گے، اور تیسرا درجہ جہاں کا ساقی نرالا، جہاں مزہ دوبارہ، وہاں کیا ہوگا؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں میرا اللہ خود اپنے ہاتھوں سے ڈال ڈال کے پلا رہا ہوگا، میرا اللہ خود پلائے گا۔ صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو۔ جن کا مقصد دنیا ہے انہیں ناچنے دو، انہیں شادیوں پہ ڈانس کرنے دو، انہیں خان گڑھ کے بازاروں میں بے پرد ہو کر پھرنے دو۔ جن کا مقصد دنیا ہے انہیں مزے کرنے دو، اور جن کی منزل جنت ہے چند دن صبر کرو، چند دن صبر کرو۔ میرا اللہ خود، ذرا سوچو، کیا میرا اللہ خود جام بھرے گا اور اپنے ہاتھوں سے پلائے گا؟ کیا خوش قسمت وہ مرد ہوں گے، کیا خوش قسمت وہ عورتیں ہوں گی جنہیں میرا اللہ اپنے ہاتھوں سے جام پلائے گا، کیا خوش قسمت ہوں گے۔ تیسرا آدمی جس کی آج رات بخشش نہیں، شراب پینے والا۔ شراب تو کوئی کوئی پیتا ہے، اگلی وبا بڑی عام ہے، زنا کرنے والا، زنا کرنے والا، زنا کرنے والا۔ میرا نبی معراج پہ گیا، آپ نے دیکھا ایک تندور ہے جس میں ننگے مرد ننگی عورتیں ہیں، اور ان کو آگ نیچے سے اٹھاتی ہے، اوپر لے کر آتی ہے، پھر ایک دم نیچے بیٹھتی ہے، وہ دھڑم سے نیچے جا کے گرتے ہیں اور ان کی چیخ و پکار ہے۔ آپ نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبریل کہنے لگا یہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں، جہنمی جہنم میں جل رہے ہوں گے، آگ کا
عذاب، سانپ کا عذاب، بچھوؤں کا عذاب، لیکن ان سانپ اور بچھو اور آگ سے بھی بڑا ایک عذاب ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ زنا کرنے والے مرد، زنا کرنے والی عورتیں، ان کی شرم گاہوں سے ایک گند نکلے گا، اس سے ایک بدبو نکلے گی، جس سے جہنم والے اتنا پریشان ہوں گے، وہ کہیں گے کہ ہمیں اتنا آگ سے تکلیف نہیں پہنچ رہی، اتنا سانپ اور بچھوؤں سے تکلیف نہیں ہو رہی جتنا تمہاری بدبو سے تکلیف پہنچ رہی ہے۔ حلال پہ پکے رہو، چند دن صبر کرو، چند دن صبر کرو، حرام سے بچو، حرام سے بچو، حرام سے بچو، زنا سے بچو۔ یہ وہ گناہ ہے، یہ وہ گناہ ہے جس پر میرے اللہ کو غیرت آتی ہے، اور اللہ ایسی بیماریاں بھیجتا ہے کہ اس وقت کے لوگوں نے نام ہی نہیں سنا ہوتا۔ یہ کرونا کا تعلق زنا کے ساتھ ہے، زنا کے ساتھ ہے، زنا کرنے والا آج رات بھی بخشش نہیں، اور جو پاک چلا گیا، میرا اللہ کہتا ہے دنیا میں زنا سے بچ، یا اللہ پھر کہ جنت میں آ، وَكَذَلِكَ زَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، میں خود تیرا جنت کی حوروں سے نکاح کروں گا۔ میرا اللہ خود ہے، صبر کرو۔ نوجوان اکثر بیٹھے ہو، نظریں جھکا دو، اندھے ہو جاؤ، مت دیکھو اس سرخی پاؤڈر کو، اس چمک دمک کے پیچھے گند ہے، گند، جہنم کی وادیاں ہیں، خوفناک عذاب ہیں۔ جھکا لو نظریں، جھکا لو نظریں، اے اللہ کی قسم نظریں جھکا لو، تمہاری ان جھکی نظروں کو اللہ اپنا دیدار کرائے گا۔ اے ان نظروں سے تم محمد مصطفیٰ کو دیکھو گے، وہ آنکھ کیا اللہ کا دیدار کرے گی جو اوروں کی بیٹیوں کو دیکھتے دیکھتے مر گئے، گانے سنتے سنتے مر گئے، شرابیں پیتے پیتے مر گئے۔ پانچواں آدمی جس کی اس رات بخشش کوئی نہیں ہے، یہ وبا بڑی عام ہے، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان۔ آج رات بھی بخشش کوئی نہیں ہے۔ خان گڑھ دے نوجوان دی کیا اوقات، میرے نبی کا صحابی، ساری دنیا کے کتب کٹھے ہو جائیں، ابدال کٹھے ہو جائیں، ولی کٹھے ہو جائیں، شیخ عبد القادر جیلانی جیسوں سے دھرتی بھر جائے، ایک صحابی کے ٹوٹے بال کے برابر نہیں ہو سکتے۔ جسے اللہ کے نبی کا دیدار کیا بڑا مرتبہ ہے، بڑا مرتبہ ہے اویس کرنی کا، لیکن میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، علماء بیٹھے ہیں، اویس کرنی جیسوں سے دھرتی بھر جائے، ایک صحابی کے ناخن کے برابر کوئی نہیں ہے۔ جس نے اللہ کے نبی کا دیدار کیا، موت کا وقت آ گیا، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ ان کی بیوی نے پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ، علقمہ فوت ہو رہے ہیں اور کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ آپ چل کے گئے، آپ نے دیکھتے ہی پہچان لیا کس گناہ کی نحوست ہے۔ آپ نے فرمایا ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا جی ماں زندہ ہے۔ کہا بلاؤ، بلایا گیا، آپ نے فرمایا اماں علقمہ سے راضی ہو کے ناراض؟ کہا یا رسول اللہ مجھے اس کے دین کی کوئی شکایت نہیں ہے، بڑا تہجد گزار، بڑا نوافل پڑھتا ہے، بڑے روزے رکھتا ہے، بڑا ذکر تلاوتیں کرتا ہے، لیکن میرا نافرمان ہے۔ آپ نے فرمایا علقمہ کی ماں اس کو معاف کر دو۔ کہا یا رسول اللہ آپ جو منوائیں میں مانتی ہوں، لیکن میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ تو میرے نبی نے فرمایا بلال، جی یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا لکڑیاں کٹھی کرو، آگ جلاؤ اور علقمہ کے ہاتھ پاؤں باندھو اور اس آگ میں ڈال دو۔ جب ہاتھ پاؤں باندھنے لگے تو ماں نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے جگر کے ٹکڑے کو میری آنکھوں کے سامنے جلائیں گے؟ آپ نے فرمایا سنائے ذرا دل دے کرنا نال۔ آپ نے فرمایا علقمہ کی ماں اگر تو نے معاف نہ کیا تو یہ سیدھا جہنم میں جائے گا، میں نے جلا دیا تو بچ جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں۔ ادھر ماں نے کہا میں معاف کرتی ہوں، ادھر علقمہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور ساتھ ہی روح پرواز کر گئی۔ تو خان گڑھ کا نوجوان
ماں باپ کو ناراض کر کے کون سی جنت تلاش کر رہا ہے؟ ماں باپ کو میرے نبی نے فرمایا، نبی نے پھر خود جنازہ پڑھایا علقمہ کا۔ جنازے کے بعد آپ نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پر اللہ کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت، اس پر زمین آسمان کی لعنت۔ نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے، کوئی عمل قبول نہیں ماں باپ کے نافرمان کا۔ تو یہ مقدس رات ہے، آؤ سارے مل کے توبہ کریں۔ اگلا آدمی جس کی اس رات میں بخشش کوئی نہیں ہے، تکبر کرنے والا، تکبر کرنے والا، تکبر صرف اللہ کی ذات کو سجدہ ہے۔ اللہ کے سوا جو تکبر کرے گا اللہ اس کو ذلیل کرے گا۔ تکبر، میرا اللہ کہتا ہے تکبر میری چادر ہے، جو اتارنے کی کوشش کرے گا میں اس کو ذلتوں میں ڈال دوں گا۔ ایڑی مار کے چلنے والے، ایڑی مار کے چلنے والیاں، پاگلوں کی طرح کندھے ہلا کے چلنے والے، پاگلوں کی طرح ننگے سر آدھے بازوں کے ساتھ بازار میں تکبر کے ساتھ پھرنے والیاں بھول گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، اے انسان کس بات پہ اکڑتا ہے؟ دو دفعہ تو پیشاب والی جگہ سے آیا، کل تو ایک قطرہ تھا، مرنے کے بعد مردار ہونے والا ہے۔ ایک بزرگ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ عراق میں ایک چوک میں کھڑے تھے، تو عراق کا گورنر سامنے چلتا ہوا آ رہا تھا بڑے تکبر کے ساتھ، آگے پیچھے لوگ، ہٹو پشو کا شور، تو وہ سارے لوگ بھاگ گئے، لیکن وہ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کھڑے رہے۔ تو وہ کہنے لگا، لگتا ہے، گورنر کہنے لگا، لگتا ہے اس بڈھے کو پتہ نہیں کہ میں کون ہوں۔